المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے نبیوں اور رسولوں کے واقعات اور قصے ہماری عبرت کے لیے ذکر کیے ہیں، اور انبیاء اور رسولوں کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے ولیوں، نیک لوگوں، عقل مندوں کی بہت ساری باتیں بھی ذکر کی ہیں۔ اسی میں سے ایک واقعہ لقمان علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورت میں، جو سورت انہی کے نام سے منسوب ہے، سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں اور وقت میں جس قدر گنجائش ہوگی اتنی آیتوں کی آج انشاءاللہ تفسیر اور غور و فکر کی، ان آیات میں غور و فکر کی کوشش کریں گے، اور جو حصہ باقی رہ جائے گا انشاءاللہ اگلے درسوں میں اس کی تکمیل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور یقیناً بے شک ہم نے عطا کیا ہے لقمان کو حکمت۔ کس نے عطا کیا؟ اللہ نے۔ کس کو عطا کیا؟ لقمان علیہ السلام کو۔ کیا عطا کیا؟ حکمت عطا کیا۔ حکمت کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے؟ حکمت کی مختلف تفسیر مختلف اہل علم نے کی ہے۔ حکمت کو بعض کہتے ہیں فہم، فراست، عقل مندی، ہوشیاری۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے نبیوں کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ان کو اللہ نے حکمت عطا فرمایا۔ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ان کو حکمت دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے انہیں حکمت سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب یعنی قرآن مجید اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ حکمت گویا سنت، نبیوں کی سنت ہو گئی حکمت، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو گئی حکمت، جو کہ یقیناً فہم و فراست کی چیز ہے، عقل مندی اور دانائی کی چیز ہے۔ اسی طرح سے بعض اہل علم نے کہا کہ حکمت کہتے ہیں مناسب موقع پر، مناسب جگہ پر مناسب بات کہنا، مناسب موقع پر مناسب کام کہنا۔ الاصابۃ فی القول والعمل، یعنی بات ہو یا کام ہو بالکل ٹھیک ٹھیک کرنا، صحیح موقع پر صحیح بات کہنا اور صحیح موقع پر صحیح کام کرنا۔ تو یہی تو عقل مندی ہے، یہی تو ہوشیاری ہے، یہی تو اتباع ہے۔ تو بعض اہل علم نے کہا حکمت ہے علم نافع اور عمل صالح، یعنی آپ کے پاس صحیح علم ہو اور اس کے مطابق صحیح عمل ہو۔ تو کہ یہ ساری کی ساری چیزیں حکمت میں شامل ہیں۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی لقمان علیہ السلام کو حکمت تھی۔ لقمان علیہ السلام کون ہیں، کیا ہیں، کہاں کے رہنے والے تھے، یہ ساری تفصیلات ظاہر بات ہے قرآن مجید نے ذکر نہیں کیا، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اور نہ اس کی حاجت ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، نبی تھے یا نہیں تھے اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو حکمت عطا کی تھی، اور حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ غیر نبی کو بھی عطا کرتا ہے، اور بہت سارے اہل علم نے یہ راجح کیا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ بہرحال وہ نبی ہیں کہ غیر نبی ہیں، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے ذکر کی ہیں وہ انتہائی قیمتی ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں حکمت سے نوازا تھا۔ اور حکمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جس شخص کو حکمت دیا گیا تو اسے بہت بڑے خیر سے نوازا گیا۔ حکمت مل گئی جس شخص کو، صحیح موقع پہ صحیح بات کہہ لے، صحیح موقع پہ صحیح عمل کر لے، عقل مندی اسے حاصل ہو، بیوقوفی اور جہالت اور نادانی سے جو بچا ہوا ہو، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی۔ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، شکر کرو اللہ کا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، اس کا ایک معنی تو یہ بنے گا کہ لقمان کو اللہ تعالیٰ نے جب حکمت دی تو ان سے تقاضا ہوا کہ آپ اللہ کا شکر کریں، آپ کو حکمت ملی ہے۔
اور دوسرا مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی تھی، وہ حکمت یہ تھی کہ وہ اللہ کا شکر کریں، یعنی اللہ کا شکر گزار ہونا یہ حکمت ہے۔ حکمت میں سر فہرست، حکمت میں سب سے اونچے، سب سے بلندی پر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ شکر گزار ہونا۔ شکر گزار ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ شکر گزار بندہ وہ ہے جو اللہ کی توحید پہ ہے۔ اللہ کی توحید پہ ہے تو شکر گزار بندہ بنے گا۔ توحید کے بغیر شکر گزار کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے کہ توحید ہونا چاہیے شکر گزار ہونے کے لیے؟ سورہ زمر کی وہ آیت یاد کیجئے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف یہ وحی کی گئی اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے سب کی طرف یہ وحی کی گئی تھی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو سارا عمل برباد ہو جائے گا اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کیجئے کیا؟ بل اللہ فاعبد، آپ یہ کیجئے کہ صرف اللہ کی عبادت کیجئے، وکم من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔ تو جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے وہی شکر گزار ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر گزار بننے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ وہ حدیث یاد کیجئے جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کان یقوم اللیل حتی تتفطر قدمہ او تتورم قدمہ، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پیر پھول جاتے تھے، سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی محنت کرتے ہیں جبکہ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ نے آپ کے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، جنت آپ کو ملنے والی ہے، جہنم سے آپ بچے ہوئے ہیں، آپ خود کیا دوسروں کو جو ہے جہنم سے بچاتے ہیں، جنت میں داخلے کا ذریعہ بتاتے ہیں، تو آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر گزار بندہ بنتے تھے، اور شکر گزاری اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، ان کی اولادوں کو کیا حکم دیا؟ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد والو، اے داؤد کے پیچھے چلنے والوں، فالو کرنے والوں، ان کی اولاد، ان کے ماننے والوں، شکر والا عمل کرو۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ شکر والے بندے کم ہیں، قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اور یہ ایسا شکر اور شاکر اور شکور یہ سب مادہ ایک ہے، شاکر شکر کرنے والا، شکور بہت زیادہ شکر کرنے والا، یہ اللہ کا نام بھی ہے، شاکر اللہ کا نام ہے، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ کا نام شکور ہے، انہ غفور شکور، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور شکر گزار ہے۔ شکر گزار کا کیا مطلب؟ قدر دان، آپ نے کوئی عمل کیا اللہ کے لیے، اللہ اس کا شکر ادا کرے گا، اللہ اس کی قدر کرے گا، اللہ اس کا بدلہ دے گا، اللہ تعالیٰ اسے خالی نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ شکر کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکر کرنے والے، اللہ کے نیک بندے شکر کرنے والے، توحید والے بندے شکر کرنے والے۔ شکر کرنے والا وہ ہے جو نعمت کو پہچانتا ہے، شکر کرنے والا وہ ہے جو نعمت کی قدر کرتا ہے، شکر کرنے والا ہے جو نعمت دینے والے کو، منعم اور محسن کو پہچانتا ہے، شکر کرنے والا وہ ہے جو نعمت کو منعم کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، جو احسان مند ہوتا ہے احسان فراموش نہیں ہوتا، جو نعمت دینے والے کا دل سے بھی احسان مند ہوتا ہے، زبان سے بھی احسان مند ہوتا ہے، اپنے عمل سے بھی احسان مند ہوتا ہے۔ تو شکر گزاری یہ بہت اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم ایمان والے بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ۔ ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ،
وآمنتم ایمان والے بن جاؤ، یعنی شکر گزار پہلے ذکر کیا پھر ایمان والا ذکر کیا، کیونکہ جس بندے کے دل میں شکر گزاری آئے گی وہ ایمان والا بنے گا۔ آپ کو جب یہ پتہ ہوگا کہ ہم اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں روزی دی، اللہ نے ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا عطا فرمائی، اللہ نے ہمارے دل کو دھڑکن عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین عطا فرمائے جنہوں نے ہماری بچپن میں کمزوری میں ہماری دیکھ بھال کی، ہماری پرورش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اچھے ساتھی عطا فرمائے، اللہ نے ہمیں صحت دیا، اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، اللہ نے ہمیں دیکھنے کی طاقت دی، اللہ نے ہمیں سننے کی طاقت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرکت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے سونگھنے کی، چکھنے کی اور مختلف قوتوں سے نوازا۔ ہم اپنے اندر صرف دیکھ لیں، اس کے بعد اپنے باہر دیکھ لیں، جس قدر ہم اللہ کی نعمتوں پہ غور و فکر کرتے چلے جائیں گے اس اللہ کے شکر گزار ہوتے چلے جائیں گے، اس پر ایمان نہ صرف لائیں گے بلکہ ایمان کے بعد اس کے لیے جھکتے چلے جائیں گے، اس کے لیے دل میں جو جذبہ ہوگا اور اس کے لیے سر جھکانے کو اور اس کے لیے سجدہ کرنے کے لیے تڑپیں گے اور چاہیں گے کہ سجدے میں گرے رہیں اور اس اللہ کو راضی کر لیں جتنے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ چاہتا ہے میرے بندے شکر گزار بن جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور آپ کے رب نے جب یہ اعلان کر دیا کہ اگر تم شکر گزار بندے ہو جاتے ہو تو میں مزید عطا کروں گا، اور عطا کروں گا میں، شکر گزار بن کے تو دیکھو اللہ اور عطا کرے گا۔ اور پھر شکر گزاری جو ہے جو کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ وہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شخص شکر ادا کرتا ہے یا جو شخص شکر ادا کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو شخص ناشکرہ بن جائے، جو شخص کافر ہو جائے، جو شخص انکار کر دے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اللہ قابل تعریف ہے۔ اس میں باریکی دیکھیں، اللہ کا کلام کتنی باریکیاں، اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں یشکر، ومن یشکر، یشکر کہتے ہیں مضارع کا صیغہ ہے، مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور استقبال۔ ومن یشکر کا ترجمہ کریں گے جو شکر کرتا ہے، جو شکر کرے گا، یعنی جو اس وقت شکر کر رہا ہے، جو آئندہ شکر کرے گا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کر رہا ہے۔ اور ایک یہ بات بھی جانیں کہ شکر بھی اللہ کی توفیق ہے، اگر شکر کرنے کی توفیق مل گئی تو اس پر بھی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور پھر شکر کریں گے تو اس پر بھی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، تو ہم اللہ کا شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شکر کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرے گا، اور پھر اللہ نے فرمایا ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ دیکھیں شکر میں اللہ نے حال اور استقبال کا صیغہ استعمال کیا، اور کفر میں اللہ نے ماضی کا استعمال کیا صیغہ۔ کیوں؟ حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کا حال شکر گزاری کی حالت ہو اور ان کا مستقبل بھی شکر گزاری کا مستقبل ہو، اس وقت بھی شکر کریں، آئندہ بھی شکر کریں، اور اگر ناشکری رہے تو ماضی رہے، اگر کسی سے کوئی ناشکری ہو گئی تو پچھلے زمانے میں چلی جائے، اور اللہ پچھلا زمانہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، ناشکری کو شکر سے بدل لو۔ اللہ غنی ہے، اللہ نے، تم نے ناشکری کی تھی، تم نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، اپنا آپ کا بگاڑا تھا، اللہ کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یرضی لعبادہ الکفر، لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناشکری پر، کفر پر راضی نہیں ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرتے ہو اللہ راضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر بندہ ناشکری کیا ہو تو ماضی میں ہو، ماضی سے جب اس کا حال ہے یا استقبال ہے، جو فیوچر ہے، جو آنے والا زمانہ ہے، آئندہ زمانہ ہے، اس میں وہ شکر گزار بن جائے، ناشکری اس کی پچھلے زمانے کی ہو۔ تو اگر کوئی شخص ناشکری کر لیا تو توبہ کر لے، شکر گزار بن جائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، لٹانے والا ہے، خزانوں کا مالک ہے، معافی دینے والا ہے، لاپرواہ ہے، تمہارے نہ شکر سے اس کی سلطنت بڑھے گی، نہ تمہارے کفر سے اس کی سلطنت میں کوئی کمی
ہوگی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث یاد کیجئے جو صحیح مسلم میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندوں میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنا حرام کر دیا ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی لو ان یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اسے جسے میں کھانا کھلاؤں، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں کپڑا دوں، مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب کے سب راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہو سوائے اس کے جسے میں راستے پر لگا دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں راستے پر لگاؤں گا۔ یا عبادی کلکم انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، دن رات غلطیاں کرتے ہو، دن رات خطائیں کرتے ہو، مجھ سے معافی مانگو میں تمہاری غلطیوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تم میں پہلے آخری انسان جنات شروع سے آخر تک جتنے بھی انسان اور جنات ہیں سب کے سب تم میں جو سب سے متقی پرہیزگار انسان ہے اس کے جیسے ہو جائیں میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سب کے سب ابلیس اور شیطان اور جو سب سے فاجر اور گنہگار ہے اس کے جیسے ہو جائیں تو بھی اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی تنفعونی، اے میرے بندو نہ تمہاری یہ رسائی ہو سکتی ہے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو، نہ تمہاری یہ پہنچ ہو سکتی ہے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو۔ کوئی اللہ کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا، اللہ تو غنی ہے اور اللہ تو حمید ہے، غنی کے ساتھ حمید قابل حمد ہے، قابل تعریف ہے، اللہ قابل ستائش ہے، کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے۔ اللہ کی کائنات میں اتنی بڑی مخلوق ہے، اتنا بڑا لشکر ہے جو اللہ کی تعریف کر رہی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، یہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، یہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، ٹیبل اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، یہ لائٹ اور یہ روشنیاں اور یہ ہوائیں اور یہ چونٹیاں اور جو ہے دریا پہاڑ جنگل سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، فرشتے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، کائنات کی تمام چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تعریف کا ہمارے شکرانے کا محتاج ضرورت مند نہیں ہے، ہم ضرورت مند ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اللہ قابل تعریف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی کہ تم اللہ کا شکر کرو، اور جو شکر کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرے گا، اور جو ناشکری کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے اور اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی ایک نصیحت ذکر کی جو وہ اپنے بیٹے سے کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یاد کیجئے اس وقت کو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب کہ وہ اپنے بیٹے کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت ذکر کی جو اپنے بیٹے سے کر رہے تھے۔ نصیحت کرنے والا بیٹے کے علاوہ کسی کو نصیحت کرے تو تصنع کر سکتا ہے، بناوٹ کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، فراڈ کر سکتا ہے، لیکن اپنے بیٹے سے ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ اپنا بیٹا وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں باپ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے اچھا بنے، میرے اندر جو کمیاں رہ گئی ہیں، میں جو نہیں کر پایا وہ میرا بیٹا کر لے، میں جو نہیں بن سکا وہ میرا بیٹا بن جائے، میرا بیٹا میرا نام روشن کرے، میرا بیٹا میری عزت کو اور بلندیوں پہ پہنچائے۔ تو اپنے بیٹے کے تعلق سے ہر باپ انتہائی مخلص ہوتا ہے، اپنے بیٹے سے پڑوسی کے بارے میں سنے گا کہ اس نے اتنی ترقی کر لی تو سوچے گا کاش وہ ترقی مجھے ہوئی ہوتی، لیکن اپنے بیٹے کے بارے میں سنے گا کہ میرے بیٹے میں اتنی ترقی کر لی تو اپنے بارے میں نہیں سوچے گا، کہے گا بہت اچھا ہوا۔ اپنا بیٹا ہوتا ہے۔ تو لقمان علیہ السلام وہ نصیحت جو اپنے بیٹے کو کر رہے تھے،
اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا، واعظ کر رہے تھے، کبھی کبھی اپنے بچوں کو بھی واعظ کرنا چاہیے، نصیحت کرنا چاہیے، اور یہ گھر کی ذمہ داری ہے۔ واعظ کسے کہتے ہیں؟ واعظ ہوتا ہے کہ ایسی بات کہی جائے جس میں دل میں نرمی پیدا ہو، جس سے دل میں ڈر پیدا ہو، جس سے دل میں شوق پیدا ہو، جس سے دل میں کسی کام کے کرنے کا جذبہ اور تڑپ پیدا ہو، جس میں کچھ ڈر بھی ہو، کچھ خوف بھی ہو، کچھ شوق بھی ہو۔ ایسے کاموں کو واعظ کہا جاتا ہے۔ جیسے جہنم کے عذاب سے ڈرایا جائے، جنت کا شوق پیدا کیا جائے تو اس کو فضائل ذکر کیے جائیں، ثواب ذکر کیا جائے، ترغیب و ترہیب کی بات ہو تو اسے واعظ کہا جاتا ہے۔ ایک چیز ہوتی واعظ اور ایک چیز ہوتی تعلیم۔ تعلیم میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی۔ تعلیم میں آدمی آپ کو ایسی چیز سکھاتا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ واعظ میں پرانی ہی باتیں کہتا ہے جو آپ سن چکے ہیں، لیکن اس کو ایسے انداز میں کہتا ہے کہ اس کام کے کرنے کے لیے دل میں جذبہ پیدا ہو، حرکت پیدا ہو۔ انجن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ محرک۔ تو آپ کے دل میں حرکت پیدا ہو، یہ بات محرک بن جائے، باعث بن جائے کہ آپ کچھ کرنے لگ جائیں، تو اس کو واعظ کہتے ہیں۔ تو وہ اپنے بیٹے کو واعظ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ واعظ میں سب سے پہلی بات انہوں نے کیا کہی؟ یا بنیہ، یا ابنی نہیں کہا، یا ابنی اے میرے بیٹے، یا بنیہ اے میرے منع، اے میرے کیا کہیں گے اس کو، چھوٹے سے بچے، اے میرے بچے۔ بچہ چھوٹے کو کہتے ہیں اور بڑے کو بیٹا کہتے ہیں۔ تو بچے کہا، منع کہا، چھوٹے بیٹے، تصغیر کا صیغہ استعمال کیا، شفقت بھرا لہجہ استعمال کیا، اور اس کے بعد کہا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ سب سے پہلی نصیحت اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ شرک نہ کرے تو کس پہ رہیں گے؟ توحید پہ قائم رہنا۔ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اللہ کی توحید پہ قائم رہنا۔ کیوں قائم رہنا؟ کیوں ایسا کرنا؟ انہوں نے ایک چیز سے روکا اور وجہ بھی بتائی کہ کیوں روکا، یہ بتا دیا طریقہ بہتر ہوتا ہے۔ اپنے بچے کو کسی چیز سے روکیں، تربیت کا انداز، یا کسی چیز کا حکم دیں تو وجہ بھی بتا دیں کہ کیوں ایسا کرو، ایسا مت کرو تو ایسا کیوں مت کرو۔ یہ تربیت کا صحیح انداز ہے۔ تو یہی انداز انہوں نے اپنایا۔ ان آیات میں لقمان علیہ السلام نے جو نصیحتیں کی ہیں اس میں عقیدے کا بھی بیان ہے، اس میں عمل کا بھی بیان ہے، اس میں عبادات کا بھی بیان ہے، اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی بیان ہے، اس میں اخلاق اور آداب کا بھی بیان ہے۔ تو یہ نصائح بہت عظیم الشان نصائح ہیں۔ تو اس کو شروع کیا اس منہج کے مطابق شروع کیا جو نبیوں کا منہج ہے، اس منہج کے مطابق شروع کیا جو اللہ کے دین کا صحیح منہج ہے، جو رسولوں کا منہج ہے، جو اللہ کی کتابوں کا منہج ہے۔ ہمارا عمل کہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ توحید سے۔ ہماری دعوت کہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ سے۔ بہت سارے لوگ فحش کاریوں کے بارے میں بڑے جذباتی، گناہوں کے بارے میں بڑے جذباتی، شراب کے تعلق سے بڑے جذباتی، زنا کے تعلق سے بڑے جذباتی، شرک کے بارے میں بالکل ٹھنڈے، شرک کا پتہ ہی نہیں۔ ارے کرنے دو، اس سے شرک کی بات کرو گے اختلاف ہوگا، شرک کی بات کرو گے امت میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ نہیں، فرق ہو تو ہو، تمیز ہو تو ہو، الگ ہونا ہے جس کو ہو جائے، توحید پہ رہے تبھی اتحاد ہوگا۔ اتحاد اور توحید الگ نہیں ہو سکتے، دونوں جب رہیں گے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ تو جو ہے لقمان علیہ السلام نے کہا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ کیسے ہے ظلم عظیم شرک؟ ظلم کہتے کس کو ہیں؟ کسی کا حق مار لیا، کسی کے ساتھ ناانصافی کی، جو چیز جس جگہ ہونا چاہیے اس جگہ کے بجائے کہیں اور رکھ دیا، یہ اس کو کہتے ہیں ظلم۔ اور عدل، جو چیز جہاں رہنا چاہیے وہاں رہے تو عدل ہے۔ ٹوپی کہاں رہنا چاہیے؟ سر پہ، اور جوتا کہاں رہنا چاہیے؟ پیر میں۔ اگر کوئی شخص جوتا سر پہ رکھ لے تو کہیں گے یہ ظالم ہے، اور اگر کوئی شخص ٹوپی پیروں میں پہنے تو کیا کہیں گے؟ ظالم ہے۔ کیونکہ جس چیز کو جو جگہ ملنی چاہیے وہ جگہ دینے کے بجائے اس نے کسی اور کو وہ جگہ دے دی، یہ ظلم ہے۔ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ وہ حق اللہ کو نہ دے کر کے کسی اور کو دے دیا، اپنے جیسے کسی مخلوق کو دے دیا، کسی انسان کو دے دیا، کسی جمادات کو دے دیا، کسی حیوان کو دے دیا، اللہ کی کسی بھی مخلوق کو دے دیا۔ اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیا، دوسرے کو دے دیا تو حق مار لیا، اللہ کا حق مار لیا، یہ ظلم ہے۔ اللہ کا حق اللہ کو نہیں پہنچا، حق حقدار کو نہیں پہنچا تو یہ ظلم ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب شرک کرتا ہے بندہ تو اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر کے ہی شرک کرتا ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ کرے گا تو ماتھے سے سجدہ کرے گا، جو ماتھا کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ غیر اللہ کے نام پہ نیاز نکالے گا، کس کا دیا ہوا مال خرچ کرے گا؟ اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرے گا۔ غیر اللہ کے
در کا چکر لگائے گا، طواف کرے گا، کس کی دی ہوئی حرکت کی طاقت سے، کس کے دیے ہوئے قدموں سے کرے گا؟ اللہ کے دیے ہوئے قدموں سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرے گا۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اللہ کی توحید پہ قائم رہنے کے بجائے ساری نعمتوں کے ذریعے دوسروں کو دے رہا ہے، جو اللہ کے جو ہے ناقص بندے، جو اللہ کے مجبور بندے، جو اللہ کے نادان بندے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو مالک الملک ہے، جو خالق السماوات والارض ہے، جو سب سے بڑی شان والا ہے، جو سب سے اوپر ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر کے ایسے لوگوں کو جو عیب سے بھرے ہیں، کمیوں سے بھرے ہیں، اور بہت ساری جو ہے اللہ کے ہاں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے جمال میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے کمال میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے جلال میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے نوال میں کوئی کمی نہیں، اللہ کی نوازشوں میں کوئی کمی نہیں، اس کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر کے غیر کی طرف بھاگتا پھر رہا ہے، تو یہ کتنا بڑا ظلم اور کتنی بڑی ناانصافی کر رہا ہے۔ اور پھر یہ سب ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ پہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معزز و مکرم بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت دی ہے، اللہ نے عزت دی ہے۔ میرا سر اونچا ہے، جانور کا سر جھکا ہوا ہے اور دوسروں کا سر جھکا ہوا ہے۔ انسان نے اللہ کو عزت دی ہے، پوری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ سورج نکلتا ہے تاکہ ہمیں روشنی دے، رات کو چاند نکلتا ہے تاکہ ہمیں چاندنی کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی ملے، پھول کھلتے ہیں تاکہ ہم اس سے لطف اندوز ہوں، ہماری نظروں کو بھی لطف اندوز ملے، ہماری قوت شامہ کو، سوکھنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت کو بھی لطف ملے۔ اللہ نے زبان دی کہ ہم چیزوں کو چکھیں، اور ہر چیز میں الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لذت پیدا کی۔ آم کی لذت کچھ اور ہے، انگور کی لذت کچھ اور ہے، انار کی لذت کچھ اور ہے۔ زبان میں قسم قسم کی لذتیں، نمکین ہے، میٹھا ہے اور کھٹ میٹھا ہے، اور کیسی کیسی لذتیں اللہ نے رکھی۔ یہ سب کے سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں۔ انسان کو اللہ نے کتنی عزت دی، کتنا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ابن آدم کو عزت دی، اور زمین و آسمان کی بہت ساری مخلوقات پر اسے شرف عطا فرمایا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اشرف المخلوقات بنایا، ساری مخلوق میں اشرف، یا کہتے ہیں بہت ساری، جیسا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ اکثر مخلوق کی اکثریت پر ہم نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ساری فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور اس کے باوجود انسان جا کر کے اپنے جیسے انسان کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ سے مانگنے کے بجائے اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے، اپنے جیسے کمتر کے سامنے جا کے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اب جو انسان سے مانگے وہ تو کچھ بھی ٹھیک ہے، جو انسان سے بھی گئے گزرے حیوان سے جا کے مانگتا ہے، جو جا کے مٹی سے مانگتا ہے، جو جا کے پتھر سے مانگتا ہے، جو جا کے جمادات سے مانگتا ہے، جن میں حرکت بھی نہیں، جس میں سوجھ بوجھ بھی نہیں، جو آپ کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ زندہ سے مانگو تو چلو ٹھیک ہے، مردہ سے جا کے مانگتا ہے جو کہ مر چکا، دنیا چھوڑ چکا، بولنے کی طاقت چلی گئی، دیکھنے کی طاقت چلی گئی، بدن کی حرکت چلی گئی۔ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو جو شخص توحید کو چھوڑتا ہے، جو شخص شرک میں مبتلا ہوتا ہے، وہ قسم قسم کے ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ ایک ظلم نہیں، اس کی پوری زندگی ظلم میں گزر رہی ہے، عدل کو اس نے جانا ہی نہیں۔ اگر وہ عدل و انصاف کو جان لے تو شرک کو چھوڑ کر کے شکر میں آ جائے۔ شرک اور شکر تھوڑا سا قریب ہے۔ شرک کو چھوڑ کر کے شکر میں آ جائے، کفر کو چھوڑ کر کے شکر میں آ جائے، اور شرک کو چھوڑ کر کے توحید اور ایمان میں آ جائے۔ میرے بھائی، کوئی بھی ایمان جو توحید کے بغیر ہو قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی شکر جو توحید کے بغیر ہو وہ شکر نہیں ہے۔ تو اللہ کی توحید میرے بھائیو یہ بہت اہم ہے۔ اس نقطے کی طرف لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے اشارہ کیا۔ ہماری زندگیوں میں توحید سب سے اہم ہے۔ اگر توحید کی بنیاد پر، بنیاد کس کو کہتے ہیں؟ اساس کہتے ہیں ما یبنی علیہ غیرہ، بنیاد اس چیز کو کہتے ہیں جس پر مزید تعمیر کیا جا سکے، بنیاد جس پر دوسری اینٹوں کو رکھا جا سکے۔ تو یہ ہماری اساس ہے توحید۔ جب توحید آ جائے گی تو توحید پر آپ رکھتے جاؤ اعمال کو، عبادات کو، وہ سب توحید کی مضبوط بنیاد پہ قائم رہیں گے۔ اور اگر توحید نہیں ہے تو سب کے سب بیکار ہو جائیں گے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تمہاری بنیاد ہی کمزور ہے تمہاری پوری دیوار گر جائے گی، پوری دیوار گر جائے گی۔ کمزور بنیادوں پر عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ توحید کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔ انشاءاللہ لقمان علیہ السلام کے جو اور نصائح ہیں ہم اگلے درس میں لیں گے، وقت ہمارا ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی آمد کو، آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں مستفید فرمائے۔